حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ نے جتنے ایام پورے سال کے اندر آئے، آپ نے ہر دن کو گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس دن کی مناسبت سے بہت ساری خود ساختہ چیزیں ایجاد کر لی ہوئی ہیں اور اس کو بڑے ہی جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسے کر ڈھول ڈھمکے، ڈانس، ڈسکو ڈانس، انڈین گانوں پر ڈانس، مردوں عورتوں کی مخلوط ڈانس، عورتیں الگ ناچ رہی ہیں، مرد الگ ناچ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب نے عورت اور مرد کے اختلاط کو شدید ناپسند کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی آڑ میں یہ کام اپنی پیک پر ہوتا ہے۔ عقل والے لوگ ہیں، یہ انٹلیکچوئل ہیں، جب ایسے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ ہماری خوشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ان کو جو یہ ہمیں منع کر رہے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یو ٹی وی کا آج کا ہمارا پروگرام ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ دوستوں نے سوال پوچھے ربیع الاول کی مناسبت سے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، تو آج ہم ربیع الاول کے سلسلے میں اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کا ایک سوال ہے، اس پہ ہم آج بات کریں۔ جی بتائیں۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور ہمیں کن چیزوں کی تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے پیغمبر کی پیدائش ہوئی، جو کہ ہمیں دل و جان سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے بیوی بچوں سے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن اس پیار کے اظہار میں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے والدین سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں اور ان کی ہر چیز کو آپ اہمیت دیں، لیکن اور ان کے کھانے پینے ہر چیز کا آپ خیال رکھیں، لیکن جو وہ بات کہیں وہ آپ نہ مانیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اپنے آپ والدین سے پیار کرتے ہیں۔ بہن ہی یہی حال ہماری قوم کا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں رکھتا، ان کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا اور ان کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ نہیں بٹھاتا۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس وقت بس رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں اور شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں ربیع الاول یکساں طور پر آتا ہے اور اس میں سے جو 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہوتا ہے، کیونکہ روایتوں کے مطابق اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور ہمارے علماء حضرات اکثر اس دن کی مناسبت سے بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ میں جس چیز پر آج بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس دن کی مناسبت سے جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا ہے، یعنی ہم لوگوں نے جو رویے اپنی زندگی کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں عام زندگی میں، انہی رویوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہم اس دن میں ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہمارے اکثر نوجوان جو نسل ہے وہ گانے باجے، نمود و نمائش اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، تو اس دن عام طور پر ان چیزوں کا بہت کھل کر اظہار کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ نے جتنے ایام پورے سال کے اندر آئے، آپ نے ہر دن کو گزارنے کا طریقہ بتایا اور خوشی کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو خوشی ہے اس کو منانے کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کوئی خود ساختہ چیز نہیں بنا سکتے خوشی کو منانے کے لیے،
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس دن کی مناسبت سے بہت ساری خود ساختہ چیزیں ایجاد کر لی ہوئی ہیں اور اس کو بڑے ہی جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور اس بات کا خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایسے کر، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم اصل میں اس دن کی مناسبت سے جو انہوں نے اپنے یوم پیدائش پر کیا اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور مخالفت بھی بدرجہ اتم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی، یعنی بہت ہی آگے کے لیول پر جا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً اس دن ڈھول ڈھمکے، ڈانس، ڈسکو ڈانس، انڈین گانوں پر ڈانس، مردوں عورتوں کی مخلوط ڈانس، عورتیں الگ ناچ رہی ہیں، مرد الگ ناچ رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ لوگوں بازاروں میں مذہب کا رنگ اختیار کر کے پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں۔ پھر چند جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سستے قسم کے لوگ بھی اسی وہ جو ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں بازاروں میں آتی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو ان کو دیکھنے کے لیے پھر بہت سارے جو چیپ قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی مارکیٹس میں آ جاتے ہیں، اور کسی نے کوئی روپ اختیار کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی روپ اختیار کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو روپ ہوتا ہے وہ اصل میں جیسے جو انگریز ہیں، جیسے وہ اپنا ایک تہوار ہیلووین مناتے ہیں جس میں وہ ہر چیز میں ایک آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی ڈھونگ رچایا ہوتا ہے، کسی نے کوئی ڈھونگ رچایا ہے، کوئی ڈرونا بنا ہوتا ہے، کوئی مزاحیہ بنا ہوتا ہے۔ تو سیم بین ہی اسی طرح کا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اس دن میں دیکھنے پہ آتی ہیں۔ اچھا، اب یعنی جس ہمارے مذہب نے عورت اور مرد کے اختلاط کو شدید ناپسند کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی آڑ میں یہ کام اپنی پیک پر ہوتا ہے، اور اس دن میں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ اچھا، جب معاشرے کے علماء اور جو عقل والے لوگ ہیں یا انٹلیکچوئل ہیں جب ایسے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ ہماری خوشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ان کو جو یہ ہمیں منع کر رہے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی بہت سارے حضور کی ولادت کے دن آئے، انہوں نے نہ تو کبھی اس طرح کی تقریبات منعقد کی ہیں، نہ تو انہوں نے کوئی اس طرح کے گل گپاڑے کیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خوشی، ہم سے بھی زیادہ خوشی وہ صحابہ کو ہی ہو سکتی ہے اور کسی شخص کو نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے سارے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو کچھ گزارشات ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے وہ کی جائیں۔ باقی اس دن کی فضیلت کے بارے میں علماء حضرات اکثر میڈیا پر اور ڈیفرنٹ چینلز پہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو اس پہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا کیا کردار ہے، جو کہ ایک مثبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔